السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوشل میڈیا پر شاید یہ میری پہلی ویڈیو ہوگی، فرسٹ ویڈیو ہوگی جس میں آج آپ کچھ انوکھی باتیں سنیں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ چلا ہے، ہر کوئی دین کو توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے۔ صحیح باتیں کم اور غلط باتیں زیادہ معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بلکہ آپ محو حیرت ہوں گے، سوشل میڈیا پر لوگوں نے باضابطہ طور پر اکارڈنگ ٹو می چینل کھولا ہوا ہے اور دن رات یہی ساری باتیں بتانے میں لگا ہوا ہے کہ یہ کر لو، اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ کام کر لو، تمہارا یہ کام چل جائے گا، اگر یہ چاہتے ہو تو اس طرح کرو، یوں پھونک مارو، یہ ہو جائے گا، آسمان کی طرف دیکھو۔ چونکہ اچھے لوگوں کا ملنا مارکیٹ میں بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بس آپ دیکھتے رہیے اس مہینے میں کتنی نئی نئی چیزیں دین کے نام پر لانچ کی جائے گی، اور مسلمان بھی اندھ بھکت ہو چکے ہیں، آنکھ بند کر کے ان چیزوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ اگر مارکیٹ میں آپ کوئی چیز، چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہی ہو، کم قیمت کی چیز بھی خریدنے جاتے ہیں تو پہلے چیک کرتے ہیں کہیں نقلی تو نہیں ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، ایک مسلمان دین کی کسی بات کو اپنانے جا رہا ہے، اس پر عمل کرنے جا رہا ہے اور اسے چیک تک نہیں کرتا ہے۔ اگر خود سے چیک نہیں کر سکتے ہیں تو علماء کرام موجود ہیں، ان سے بھی پوچھنا گوارا نہیں کرتے، خود مفتی بن جاتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر خوب چل رہا ہے کہ 12 ربیع الاول کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، 12 ربیع الاول کو نماز پڑھنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آج میں انہی باتوں کو کلیئر کروں گا۔ دین اور شریعت سمجھ کر جو بھی باتیں مارکیٹ میں لانچ کی جا رہی ہے، ان کو پرکھنے کا بہت ہی سمپل فارمولہ ہے، بلکہ یوں سمجھیں ان کو چیک کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، آپ کیسے پتہ کریں یہ چیزیں صحیح ہے یا نہیں، یہ چیزیں دین ہے یا نہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر، یا پھر جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، وہی میرا طریقہ ہے اور وہی دین بھی ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے، یہ جو نماز کے فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نماز پڑھیں گے تو یہ پریشانی دور ہو جائے گی، 12 ربیع الاول کو نماز پڑھیں گے تو اتنا جھولی بھر بھر کے ثواب ملے گا، یہ فضیلتیں ملیں گی، یہ ثواب ملے گا، اس کو کرنے سے یہ ہوگا۔ تو اب اس کو نبی کی زندگی سے ہم پرکھیں گے، صحابہ کی زندگی سے چیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ کیا میرے نبی نے 12 ربیع الاول کو کوئی خاص نماز پڑھی تھی، یا پھر جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں کسی صحابہ نے 12 ربیع الاول کو کوئی خاص نماز پڑھی تھی؟ تو ساری احادیث کی کتابیں، چاہے بخاری شریف ہو، ترمذی شریف ہو، مسلم شریف ہو، ابو داود ہو، نسائی ہو، کہیں بھی نہ میرے نبی سے 12 ربیع الاول کی خاص کسی نماز کا ثبوت ملتا ہے، نہ ہی کسی صحابہ سے کسی خاص نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے چیک کر لیا کہ 12 ربیع الاول کو نہ ہی کوئی خاص نماز ہے اور نہ ہی کسی خاص نماز کی کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی کسی خاص نماز کے پڑھنے سے زیادہ جھولی بھر بھر کر کے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اب بات آتی ہے، کیا 12 ربیع الاول کو نماز اگر پڑھیں تو نماز کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو غور سے سنیے اور سیکھنے کی نیت سے سنیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ 12 ربیع الاول کو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، نو پرابلم، بالکل نو ٹینشن ہو کر پڑھیے، بلکہ خرافات، پٹاخہ، طرح طرح کے کام سے بہتر ہے نفلی نماز پڑھیے، نفلی روزے رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود شریف پڑھیں، لیکن اس نیت سے نماز پڑھنا کہ آج میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، آج کے ڈیٹ میں نماز پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یا اس نماز کی کوئی الگ سے خاص فضیلت ہے، پھر یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل پڑھیے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی تھنکنگ کو چینج کیجیے، اپنے مائنڈ کو تبدیل کیجیے۔ نفل نماز جہاں تک ہو سکے پڑھیے، اور اچھی بات ہے، بلکہ میرے نبی کی ولادت ہوئی، حالانکہ اور بھی قول ہے
बाज ने 8 बताया, बाज ने 9 बताया, लेकिन मशहूर कौल 12 रबीउल अव्वल का है। तो नबी चूंकि दुनिया में आए और उसी नबी की वजह से आज ये दीन हम तक पहुंचा, उसी नबी की वजह से आज हम और आप दुनिया में मौजूद हैं, उसी नबी की वजह से ये चांद, सितारे, सूरज, सैयारे सब बनाए गए। तो खूब नफली नमाजें पढ़िए, कुरान शरीफ की तिलावतें कीजिए, जहां तक हो सके दरूद शरीफ पढ़िए। बल्कि नबी के मिलाद मनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, और इससे कोई भी मना आपको करेगा भी नहीं। चाहे किसी भी ग्रुप के लोग हों, हर कोई आपको शाबाशी देगा। चूंकि रबीउल अव्वल के आते ही 2 ग्रुप्स हो जाते हैं। एक तो झंडियां लहराने को अच्छा समझते हैं, जुलूस निकालने को अच्छा समझते हैं, और एक ग्रुप इन चीजों को अच्छा नहीं समझती है। मगर है तो दोनों नबी की उम्मती, है तो दोनों नबी से इश्क करने वाला। तो जो जुलूस निकालते हैं वो भी इन चीजों में चेंजिंग लाएं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जुलूस में नौजवान गाड़ी की छत पर बैठकर बहुत सारी चीजें साथ रखते हैं, रास्ते में लुटाते हैं, बिस्किट, चॉकलेट, नमकीन। बल्कि अगर कोई लड़की दिखाई दे दिया तो चॉकलेट से निशाना बनाते हैं। पता नहीं और कितने खुराफात होते हैं। तो इन चीजों से बचिए, और अगर मिलाद मनाना ही है तो खूब नफली इबादतें कीजिए, कुरान शरीफ की तिलावतें कीजिए, दरूद शरीफ पढ़िए। अब बात आती है, अगर नमाज पढ़ेंगे तो नीयत कैसे करेंगे। तो जिस तरह नफिल नमाज की नीयत करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह नीयत करनी है कि या अल्लाह मैं 2 रकत नफिल नमाज की नीयत करता हूँ। अगर लेडीज हैं तो या अल्लाह मैं 2 रकत नफिल नमाज की नीयत करती हूँ। उसके बाद जब नमाज कंप्लीट हो जाए तो जो जो दुआएं मांगने का दिल चाह रहा है खूब दुआएं मांगिए, और ये काम खुद भी कीजिए, रिश्तेदारों को भी सिखाइए, दोस्तों अहबाब को भी बताइए, ग्रुप्स में भी इस क्लिप को शेयर कर दीजिए। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।